بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے کسی اسم کی جنس کے بارے میں پڑھا تھا۔ امید ہے آپ جنس سے متعلقہ تمام قواعد اچھی طرح سے سمجھنے کے بعد اس کی مشق حل کر چکے ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم کسی اسم کے عدد کے بارے میں پڑھیں گے۔ کسی اسم کا واحد، تثنیہ یا جمع ہونا اس کا عدد کہلاتا ہے۔ وہ لفظ جو ایک کی نمائندگی کرے واحد کہلاتا ہے۔ اردو اور انگلش میں ایک سے زیادہ کے لیے جمع استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں دو کے لیے ایک الگ سے لفظ استعمال کیا جاتا ہے جسے تثنیہ یا مثنیٰ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ایسا لفظ جو دو کی نمائندگی کرے اسے تثنیہ کہیں گے، اور دو سے زیادہ کے لیے جمع استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم سیکھیں گے کہ کسی واحد اسم کو تثنیہ کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے۔ کسی واحد اسم کو تثنیہ بنانے کے لیے واحد اسم کے آخری حرف پر زبر لگا دیں اور اس کے بعد آخر میں الف نون کا اضافہ کرتے ہوئے نون کے نیچے زیر لگا دیں۔ کسی واحد اسم کو تثنیہ بنانے کے لیے واحد اسم کے آخری حرف پر زبر لگاتے ہوئے آخر میں الف نون کا اضافہ کر دیں تو حاصل ہونے والا لفظ تثنیہ ہوگا۔ اس کی مثالیں ہیں، ہمارے پاس اسم ہے مسلمن۔ جب اسے تثنیہ بنانا ہو، مسلمن کے آخری حرف میم پر زبر لگا دیں اور آخر میں الف نون کا اضافہ کر دیں۔ مسلمن کی تثنیہ ہوگی مسلمانی۔ مسلمن کا معنی ہے ایک مسلمان مرد، اور مسلمانی کا معنی ہوگا دو مسلمان مرد۔ مسلمن کی اگر مؤنث بنائیں تو وہ ہوگی مسلمتن۔ کسی بھی مذکر اسم کو مؤنث بنانے کا قاعدہ ہم جنس کے موضوع میں پڑھ چکے ہیں۔ اسی قاعدے کے تحت مسلمن کی مؤنث ہوگی مسلمتن، اور مسلمتن کی تثنیہ بنانا ہو تو مسلمتن کی آخری گول تا پر زبر لگاتے ہوئے آخر میں الف نون کا اضافہ کر دیں تو یہ لفظ بن جائے گا مسلمتانی۔ مسلمتن اس کا معنی ہوگا ایک مسلمان عورت، اور مسلمتانی اس کا معنی ہوگا دو مسلمان عورتیں۔ اگلا لفظ ہے فاسقن۔ اس کی تثنیہ بنانا ہو، آخری حرف قاف پر زبر لگائیں اور آخر میں الف نون کا اضافہ کر دیں تو یہ لفظ بن جائے گا فاسقانی۔ فاسقن اس کا معنی ہوگا ایک گناہ گار مرد، اور فاسقانی اس کا معنی ہوگا دو گناہ گار مرد۔ فاسقن کی مؤنث بنائیں تو یہ بنے گی فاسقاتن، اور فاسقاتن کی تثنیہ بنانا ہو، فاسقاتن کی تا پر زبر لگاتے ہوئے آخر میں الف نون کا اضافہ کر دیں تو یہ لفظ بن جائے گا فاسقتانی۔ فاسقاتن کا معنی ہوگا ایک گناہ گار عورت، اور فاسقتانی اس کا معنی ہوگا دو گناہ گار عورتیں۔ کتابن۔ کتابن اس کی تثنیہ بنانا ہو، کتابن کی با پر زبر لگاتے ہوئے آخر میں الف نون کا اضافہ کر دیں تو یہ لفظ بن جائے گا کتابانی۔ کتابن اس کا معنی ہے ایک کتاب، اور کتابانی اس کا معنی ہوگا دو کتابیں۔ اسی طرح کافرن کو تثنیہ بنانا ہو تو یہ بنے گا کافرانی۔ کافرن
اس کا معنی ہے ایک کافر، اور کافرانی اس کا معنی ہوگا دو کافر۔ آج کے سبق میں ہم نے کسی واحد اسم کو تثنیہ بنانے کا قاعدہ سیکھا۔ کسی واحد اسم کو تثنیہ بنانے کے لیے اسم کے آخری حرف پر زبر لگا دیں اور آخر میں الف نون کا اضافہ کر دیں تو حاصل ہونے والا لفظ تثنیہ ہوگا۔ آپ ان اسماء کی تثنیہ بنائیں: مروحۃ، دار، مسجد، مجاہد، حقیبۃ، باب، قدم، ساق۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے کسی اسم کے عدد کے بارے میں پڑھا۔ مزید ہم نے کسی واحد اسم کو تثنیہ بنانا سیکھا۔ آئندہ سبق میں عدد سے متعلقہ بقیہ حصے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اس بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اندھیرے کو بیٹھے بیٹھے کوسنے سے بہتر ہے اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں، اور اس سے بھی بہتر کام یہ ہے کہ اسے ہمیشہ روشن رکھنے کے بارے میں سوچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔